دارالحرب نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہی ہے، ان ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، لین دین کے تجارتی تعلقات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے ہٹ کر انہوں نے ایک نئی تحقیق ذکر کی ہے۔ آپ نے لکھا تو نہیں ہے، لہذا لکھنا چاہیے تھا آپ کو۔ ہمارے نزدیک ان کی تحقیق کی کسی نے تصدیق نہیں کی۔ میں نے عربی کتابیں دیکھی ہیں جنہوں نے دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریفیں کی ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ دار دو ہی ہیں، دارالحرب اور دارالاسلام، دار دو ہی ہیں۔ اب دارالحرب بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ دارالحرب ایک وہ ہوتا ہے جو صلح سے فتح کیا جائے، پھر وہ دارالاسلام بن جاتا ہے، اور اسی طرح دارالاسلام کے بھی چھوٹے چھوٹے اور نیچے شاخیں ہیں۔ یہ ابواب ہیں مختلف قسم کے، لیکن بنیادی طور پر صرف دو دار ہیں، دارالحرب اور دارالاسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں رہے، مکہ دارالحرب تھا۔ ہجرت فرما کر آپ مدینے میں آئے تو مدینہ منورہ دارالاسلام بن گیا۔ سب سے پہلی ریاست اسلامی مدینہ منورہ ہے۔ اب جب مدینہ منورہ آئے تو اہل مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر مصالحت ہوئی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے، لین دین بھی قائم ہو گیا، آنا جانا بھی قائم ہو گیا، لیکن مکہ پھر بھی دارالحرب رہا، مدینہ دارالاسلام۔ اب مکہ دارالاسلام اس وقت بنا جب فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد مکہ بھی دارالاسلام بن گیا۔ پھر شہر قریہ شہر فتح ہوتے گئے اور دارالاسلام کی حدود میں داخل ہوتے گئے۔ اب وہ علماء جو کہتے ہیں سفارتی تعلقات کی بنیاد پر شہر دارالحرب سے دارالکفر بن جاتا ہے، دارالاسلام تو نہیں بنتا، تو دارالکفر بن جاتا ہے، تو یہ ان کی اپنی تحقیق ہے جس سے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن دارالحرب کے احکام دارالحرب کے احکام حربی کافر ابھی بتائیں گے ہم آپ کو۔ حربی کافر مباح الدم اور مباح المال ہوتے ہیں۔ دارالحرب میں کافروں کے ساتھ سودی لین دین جائز ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ انڈیا کو دارالحرب کہتے ہیں وہاں سودی لین دین کرتے ہیں، ہمارے اپنے مولوی اہل سنت و جماعت کے لوگ۔ دارالحرب میں حربی کافروں کے ساتھ سودی لین دین جائز ہوتا ہے۔
کیونکہ حدیث پاک ہے لا ربا بین المسلم والکافر الحربی، لا ربا، ربا نہیں ہے مسلم اور کافر حربی کے درمیان، سود نہیں ہے۔ سود اس مال میں ہوتا ہے جو شرعاً محفوظ ہو، شریعت نے اس کو تحفظ دیا ہو۔ جیسے دارالاسلام کے لوگ خواہ مسلمان ہوں یا ذمہ ہوں، ان کے مال اور ان کی جان کو تحفظ اسلام نے دیا ہے۔ میں برطانیہ جاتا رہتا ہوں، وہاں یہ مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے، اور برطانیہ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر ان قرضوں پر سود دیتے ہیں، اس قرضے سے مکان بناتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، سارا کاروبار ہوتا ہے۔ اور وہاں سودی قرضہ لینے کے علاوہ بہت مشکل ہے کاروبار کرنا، حتیٰ کہ گھروں کے ضروریات کی چیزیں، ٹی وی ہے، فریج ہے، مشینیں ہیں، ہمارے لوگ رہتے ہیں، میرا بیٹا بیٹی رہتی ہے وہاں، وہ سب قرضے پر لیتے ہیں۔ تو قرضہ بہانا ہوتا ہے، یعنی ایسے ہوتا ہے جیسے کہ مفت مل رہا ہے۔ ابھی بھی حکومت نے، برطانیہ کی حکومت نے کورونا کی وجہ سے بہت سی رعایتیں دی ہیں اپنے رہنے والوں کو، مسلمانوں کو، کافروں کو۔ ایک تو ٹیکس معاف کر دیا، نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جو جتنا پیسہ آپ قرضہ لے لیں اس پر سود نہیں ہوگا۔ پہلے یہ تھا کہ سود ہوتا ہے 1%، اور وہ بھی ہوتا ہے سال کے بعد یا 3 سال کے بعد۔ یہ 100 پاؤنڈ آپ قرضہ لیں گے، 1 پاؤنڈ دینا پڑے گا آپ کو 2-3 سال کے بعد۔ تو جو سمجھیے حکومت مفت پیسہ دیتی ہے۔ مولوی، پبلک سب سود لیتے ہیں، مکان خرید کرتے ہیں، لاکھوں کے مکان خرید کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا بیٹا بتا رہا تھا، حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کون سی